الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی بڑائی کبریائی تعریفات و تسبیحات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے انگنت لا تعداد بحضر صاحب شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدرہ پر ہمارے خطبات سلسلہ وار چل رہے ہیں قیامت سے متعلق. قیامت کی نشانیوں پر بات کر رہے ہیں. قیامت سے متعلق اس مرحلہ اس موضوع پر ہمارا یہ آج کا آخری جمعہ ہے. قیامت انتہائی قریب ہے. یہ نہ کوئی سمجھے کہ بس یہ باتیں ہیں جی پہلے بھی پچھلی دفعہ شاید زندگی میں سنی ہو اب بھی چل رہی ہیں بس ٹھیک ہے جی قیامت جب آئی. بھائی جب تک ہم اس کو قریب نہیں سمجھیں گے ہماری سوچ ہمارے ذہن ہمارا عمل ہمارے مزاج ہمارے شب و روز ہماری نیکیاں ہمارا دین ہماری عبادتیں ہماری نمازیں رکوع و سجود ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارے گھر بار ہمارے کاروبار ہمارے بزنس ہمارا لین دین یہ سب کچھ ایسا ہی رہے گا. اللہ کی رحمتوں سے یہ عقیدہ آخرت یہی بدلتا ہے انسان کو مومن مسلمان کو آخرت کی سوچ کے کل اللہ کے سامنے مجھے کھڑے ہونا اور اس کو قریبی سمجھنا قریب سمجھنا جلدی سمجھنا یہ بندے پر زیادہ اثر ڈالتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس بات کی وضاحت فرمائی. اللہ فرماتے ہیں سورۃ احزاب کی آیت
آیت نمبر 63 ہے، وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا، آپ کو کیا پتا کہ قیامت بہت ہی قریب ہو سکتی ہے. قیامت قریب ہے، دور نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ معارج آیت نمبر 6 اور 7، انہم یرونہ بعیدا، لوگ قیامت کو سمجھتے ہیں بعیدا، بہت دور ہے. ایسا نہیں ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. اللہ کی بات سچی ہوگی یا لوگوں کی بات سچی ہے؟ لوگ دور سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں. لوگوں کی بات کی اللہ رب العالمین کے مقابلے میں نہ کوئی ویلیو، نہ کوئی قدر، نہ کوئی قیمت، نہ سچائی. اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم قیامت کو قریب سمجھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے 100%، 110% سچی بات یہ ہے کہ قیامت واقعی حقیقتاً بلا شک و شبہ قیامت بہت قریب ہے. اور اللہ نے سورۃ قمر 12:27 پہلی آیت میں آغاز ایسے کہ اقتربت الساعہ، اقترب، کسی چیز کا بہت زیادہ قریب ہو جانا. قیامت بہت قریب ہو چکی ہے. وانشق القمر، اور چاند بھی 2 ٹکڑے ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعة كهاتين، 2 انگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضا میں صحابہ کو بلند کر کے دکھائی. یہ شہادت کی انگلی جسے ہم بولتے ہیں سبابہ، اور درمیان والی انگلی وسطیٰ. اللہ کے نبی نے دونوں انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہیں، درمیان میں فاصلہ اور دوری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس قدر قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں ایک اور حدیث اسی مضمون میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما اجلکم فی اجل من خلاف من الامم، پہلی امتیں جو گزر گئی ہیں ان کے اعتبار سے لوگوں تمہاری مدت، تمہاری زندگی، یہ امت مسلمہ، اس کا دورانیہ، اس کا ٹائم پیریڈ یہ اتنا سا ہے، ما بین صلاۃ العصر ومغرب الشمس، جتنا عصر کی نماز سے لے کر سورج کے غروب ہونے کا وقت. گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی تک دن کا زیادہ حصہ گزر چکا تھا. طلوع فجر سے لے کر عصر تک کا وقت پہلے زندگی کا، دنیا کا گزر چکا تھا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گویا عصر کے وقت، اور عصر سے لے کر مغرب تک کا دورانیہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جس میں دیکھ لیجئے کہ 1400 سال سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے، 1500 سال ہو چکے ہیں. باقی ہمارے پاس کیا بچا ہے، اس پر غور کرنا لازم ہے. اور اس سے بھی بڑی بات ہے، یہ تو ہے نا قیامت کبریٰ، بڑی قیامت، آسمان و زمین کی تباہیاں، سور کا پھونکا جانا، لوگوں کا قبروں سے نکلنا، ستاروں سورج کو لپیٹ دیا جانا، آسمان کو لپیٹ دیا جانا، ستارے سورج ختم کر دیے جانے، حشر کا میدان سج جانا، پل صراط کو جہنم میں رکھ دیا جانا، جنت و جہنم واضح ہے، رب رحمان کے برزو للہ واحد القہار، ساری انسانیت کے سامنے آ جانا اللہ رب العالمین. یہ تو بڑی قیامت ہے نا. بھائی میری اور آپ کی قیامت اسی دن شروع ہو جانی جس دن ہم نے مرنا ہے، جس دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے ہماری قیامت شروع ہے. اور میرے اور آپ کے، ہم میں سے کسی کے مرنے میں کتنی دوری ہے؟ ایک لمحہ اور ایک مائنس کا سیکنڈ بھی نہیں پتا، ایک مائنس کا سیکنڈ کا بھی نہیں پتا کہ میں نے اور آپ نے کب قیامت میں جا چلے جانا ہے. اس لیے
ہمیشہ قیامت کی فکر یہ عین اسلامی اور دینی سوچ ہے، بندے کی اصلاح، عقیدہ، ایمان، عمل، بہتری اسی بات میں کہ ہم قیامت کو انتہائی قریب سمجھیں، گویا کہ ہماری موت ہی ہماری قیامت ہے۔ آج ہم قیامت کی 3 نشانیاں پڑھیں گے۔ نشانیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 بتائی ہوئی ہیں، چند نشانیاں ہم پڑھ چکے ہیں، 3 آج پڑھ لیں گے۔ یہ وہ نشانیوں کا خاص طور پر تذکرہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہماری معاشرتی باتیں ہماری زندگی کے ساتھ ڈائریکٹ جن کا تعلق ہو، جو ہمیں بدلے، جن کو بدلنا ہمارے لیے لازم ہے، معاشرے کا تقاضا ہے، ہماری زندگیوں کا تقاضا ہے، اپنی زندگی میں چیزوں کو بدلیں۔ ان نشانیوں کو میں نے سب سے پہلے اپنی اصلاح کے لیے اور پھر آپ کی اصلاح کے لیے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی آلات موسیقی، سائرن، 7 باجے، ان کا بجنا یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں حدیث ہے 4020 4030، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لا يشربن ناس من امتی الخمر، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، شراب پینے پر لگ جائیں گے، ذوق و شوق سے محفلیں مجلسیں سجا کے شراب پیا کریں گے لوگ، اور شراب پینے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یسمونها بغیر اسمها، شراب کا نام بدل لیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم حلال چیز پی رہے ہیں، ہم کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کر رہے، ہم کوئی کوڑے کھانے والا، اللہ کی ناراضگی والا اور گناہ والا، گناہ کبیرہ اور حرام والا کام نہیں کر رہے، یہ سمجھیں گے لوگ، نام بدل دیں گے شراب کا، اور شراب سے ملتی جلتی باقی ہے وہ چیز جس میں نشہ ہے، ان چیزوں کے نام بدل کے، سٹائل کہہ کے، فیشن کہہ کے، فلیور کہہ کے لوگ نشہ اور چیزیں استعمال کریں گے۔ اور آج یہی ہے، یہ جو پرانے اور سادہ لوگ کچھ سگریٹ اور ہوکے پیتے تھے، اب تو اس سے نئے نئے فلیور نکل آئے ہیں، عجیب عجیب نام نکل آئے ہیں، کچھ الیکٹرک چیزیں اور ایسے آلات نکل آئے ہیں، جو نشے کی چیزیں لوگ، نوجوان طبقہ، یہ بالخصوص یہ اپ ٹو ڈیٹ، یہ کالج یونیورسٹی، یہ اپنے آپ کو بڑا سیانہ اور سمجھدار سمجھنے والا طبقہ، یہ ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ اور کچھ یہ بتائیے تو وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ بھائی نہ یہ سگریٹ ہے نہ یہ شراب ہے، کچھ نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہے، یہ شوگر ملا، یہ ٹیشن مشن ہے، بس نام بدلے ہوئے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل مسکر حرام، ہر نشہ و چیز جو نشہ کر دے، مبہوت کر دے، ذہن پہ اثر کر دے، وہ حرام ہے۔ نام بدل بدل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ چیزوں کو استعمال کریں گے، اور یغزف علی رؤوسہم المغازف، معازف لوگوں کے سروں پر یعزف بج رہے ہوں گے، المعازف یہ باجے، یہ سائرن، یہ ٹونز، یہ لوگوں کے سروں پہ بج رہی ہوں گی۔ اور آج ایسی ادھر سے نماز جاری ہے، پیچھے سے ٹون بجتی ہے، فلی میوزک، 100% میوزک والی، پڑھ نماز رہے ہیں ہم، راضی اللہ کو کر رہے ہیں، فرض اللہ کا ادا کر رہے ہیں، اور اچانک سے ہمارے سروں پر اس خاموشی میں، سجدے کی کیفیت میں، انتہائی عاجزی میں، آنسوؤں کی اس حالت میں، بندے کے ایمان کی تازگی میں، رب سے تعلق اور گفتگو میں
اللہ سے بات کرتے ہوئے اسی اثنا میں شیطان اپنے اس میوزک کو لے آتا ہے اور مسجدوں میں میوزک بجتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یعزف علی رؤوسہم، لوگوں تمہارے سروں پر یہ بجنے لگیں گے. کیا مطلب ہے سروں پر بجنے کا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اختیار سے باہر ہوگا. ایک بندے کی اس ٹون جو سارے لوگوں کو سننی پڑے گی. ایک تو ہے نا بندہ اپنی مرضی سے لگا تو اس میں تو اس کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ میوزک، وہ گانا، وہ بجانا، وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسے سائرن سن رہا ہے تو ٹھیک. بندہ چاہتا بھی نہیں ہے، مزاج بھی نہیں ہے، طبیعت بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں ہے، اس کو پریشانی ہے، اس کو اکتاہٹ ہے، اریٹیٹ ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود سننا پڑ رہا ہے. یہ ہے علی رؤوسہم، سروں پر بج رہے ہوں گے، مطلب بچ رہا ہوگا پھر بھی آ. یہ ہماری حال ہے. والمغنیات، اور گانے بجیں گے، گانے چل رہے ہوں گے. کوئی سفر میں نکل جائے، کسی بس میں بیٹھ جائے، وہ بھائی اگلے وہ باتیں نہیں کرتے، ان کو کہہ دیں، ڈرائیور سے کہیں بھائی جان یہ میوزک بند کر لے، یہ اپنی سکرین، یہ LCD بند کر دیجیے، حاشی یہ بے حیائی ہے، گناہ ہے. سفر میں چل رہے ہیں، قطعۃ من عذاب النار، یہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ سفر یہ تو ہر دم اللہ رب العالمین سے معافیوں کا لمحہ ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے آنے کا، جھکنے کا، دعائیں کرنے کا، التجائی کرنے کا، دعا کی قبولیت کا لمحہ ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا بھائی یہ نہیں بات ہو سکتا، مولوی صاحب اتر جائیں، آپ اتر سکتے ہیں، یہ نہیں بند ہو سکتا. تو بھائی اتنی ضرورت، اتنا حوصلہ، اور پیچھے سے ہم نوا وہ بولیں گے، یہ نہیں کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے جی بند کرو بھائی گناہ ہے. اگر کسی نے حوصلہ کر ہی لیا، کسی نے ایمان اس کی تازگی آ گئی ہے، رب کے لیے کسی کو ڈر خوف پیدا ہو ہی گیا ہے، اللہ رب العالمین کا ناراضگی کا کسی کو لحاظ ہو گیا، بند کرو بھائی. نہیں، ہم نوا ہوں گے، اگر مولوی صاحب چھڈو کھڑے کام لوگ پہ گئے. اور ایسے ایسے لوگ ہوں گے. اور مجھے ایک بزرگ بتا رہے ہوں کہ میں ایک سفر کر رہا تھا تو ڈرائیور نے میوزک چلا لی. میں نے اسے کہا بھائی بند کر، اللہ کے بندے میوزک چلا لی، اللہ سے ڈر. اتنے لوگوں کا گناہ سمیٹ رہا ہے، خدا کا خوف کر، جتنے سنے کے گناہ تجھے ملے گا. اور ڈرائیور تو شاید کیا جواب دیتا. پیچھے سے ایک بندہ دکھنے میں بڑا سمجھدار، داڑھی والا، اور وہ بولا چھٹو مولوی صاحب کے لیے اتنی شکتی تھے آپ. بھائی اللہ کے بندے تو شکل سے لگ رہا تھا کہ تم میری ہم دوائی کرے گا، تو کہے گا ہاں جی بالکل جی بند کرو. تو کہاں شیطان کے پیچھے لگ گیا. چہرہ تیرا اسلامی لگے، شکل و صورت اسلامی لگے، مزاج تیرے اسلامی لگے، دیکھنے میں گیٹ اپ تیرا ایسا لگے کہ تو روکے گا، تو کہے گا بالکل ایسا ہی ہے، بند کیا جائے. اور تو شیطان کا، میوزک کا، اس سائرن کا، جس کو میرے رب رحمان نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ توڑ دے علاقہ موسیقی، ختم کر دے، فنا کر دے، اور تو اس کی سائڈ لے رہا. اور بھائی عقل کو ہاتھ مار دو. یہ حالات ہے، یہ حالات بن گئے. اور یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کا قرب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جامع ترمذی حدیث 2212، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی هذه الامة خزف ومزق وقذف، اس امت کے اندر بڑے بڑے عذاب، زمین میں دھنس جانا، اللہ کی طرف سے چہروں کا بگڑ جانا، بڑے سارے عذاب آ جائیں گے، بڑے سنگین قسم کے عذاب اترائیں گے امت میں. فقال رجل من المسلمین، صحابہ میں سے ایک بندہ کھڑا ہو، اس نے کہا اللہ کے نبی بتائیے وَمَتَى ذَاكَ، کب ہوگا یہ شکلوں کا بگڑنا، زمین میں دھس جانا، زمین میں دب جانا؟ اللہ کے نبی کب ہوگا یہ؟
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت اذا ظہرت القینات والمغنیات، جب آلات موسیقی، جب گانے بجانے والے، جب گانے بجانے والیاں یہ ظہرت، یہ واضح ہو جائیں گے، یہ علن اعلان ہو جائیں گے، ہر جگہ دکھیں گے، ہر جگہ ملیں گے، نمازوں میں بھی آ جائیں گے، سجدوں میں موبائلوں پر بجیں گے۔ اور حیرانگی اس بات کی ہوئی، ایک دن ایک جگہ سونے کا اتفاق ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ، کبھی کلک کر جاتی ہے بات، ہوتا تو اکثر و بیشتر ایسا ہی۔ تو صبح 3 بجے کسی نے الارم لگایا، 3 بجے تہجد کی اٹھنے کے لیے 3 بجے کا الارم بجا، اور بھائی تہجد کے لیے اٹھ رہے ہو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اٹھ رہے ہو، اپنے اللہ کی سامنے جھکنے کے لیے، اللہ کے ایسا عمل جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل، میرے رب رحمان اس آسمان دنیا کے آئے ہوتے، اس وقت اٹھانے کے لیے، اٹھنے کے لیے جو حالات، جو ٹون، وہ انتہائی فلی میوزک، اور بھائی اٹھ رہے ہو اللہ کے خوف سے، اٹھ رہے ہو اللہ کے قرب کے لیے، اٹھ رہے ہو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور حالت کیا ہے؟ جس چیز کو استعمال کیا وہ فلی میوزیکل میوزک اٹھا رہے ہیں ہمیں تہجد کے لیے۔ حالت دیکھ لیجیے ہم مسلمانوں کی، یہ باجے، یہ ٹون، یہ میوزک، یہ سرنگیاں، یہ آلات موسیقی، یہ ہمیں نمازوں کے لیے، تہجد کے لیے اٹھا رہے ہیں، اور حالات یہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ حلال کر لیں گے الحرہ والحریرہ والمعازف، لوگ قیامت کے قریب حلال کر لیں گے ریشم کو بھی اور اس آلات موسیقی کو بھی، حلال سمجھ بیٹھے گے، وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آج آپ کسی سے کہہ لیجیے کہ صاحب آپ کے موبائل پہ جو فجر کے لیے یا تہجد کے لیے ٹون لگی ہے ذرا دیکھیے، وہ کہے گا ٹھیک ہے یار، اٹھنا ہی ہے نا، اٹھنے کے لیے لگائیے، ہمارا کون سا مقصد ہے گانے سننا۔ اللہ کے بندے، ایک حرام کام کو تم اتنا بالکل ایزی لیتے ہو، اتنا ایزی لے گئے ہو حرام کو، سرنگیوں، باجوں کو، ٹونز کو، شیطانی آوازوں کو اتنا آسان لے گئے ہو۔ تم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اٹھنا ہی نہیں، پھر کیا ہوا؟ اور بھائی کیا موبائل میں تکبیر کی آواز بلند نہیں ہو سکتی؟ اذان نہیں چل سکتی؟ تلاوت کے کلمات نہیں لگ سکتے؟ کیا کوئی نعت نہیں لگ سکتی؟ کوئی اچھا قول نہیں لگ سکتا؟ کسی کی نیک بات نہیں لگ سکتی؟ کوئی حدیث کا جملہ نہیں لگ سکتا؟ کسی کی تقریر نہیں لگ سکتی جو ہمیں فجر کے لیے اٹھا دے، جو ہمیں تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا کرے، رب سے ڈرنے کے لیے، رب سے رونے کے لیے، رب کی نافرمانی کا سہارا لینے، اور اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں رہے۔ نئے موبائل بجتے ہیں رات میں، جاتے ہوئے آتے ہوئے راستوں میں بجتے ہیں، کال آ رہی، کیا ہوتا ہے؟ سائرن بجتے ہیں، سائرن بج رہے ہوتے ہیں، اور کوئی زحمت ہی نہیں کرتا۔ 10 سال 20 سال ہو چکے، اب تو موبائل چل رہے ہیں، کال آ رہی ہے، سائرن بج، دن میں 100 کال آتی ہے، 100 بار سائرن بجتا ہے، اور یہاں پر ذرا بھی خیال بھی نہیں آتا، دل میں خوف ڈر نہیں آتا کہ میں رب کی مخالفت کتنی دفعہ میرے گھر میں، میری آنکھ میں، میری جیب میں بجتی ہے، مجھے پرواہ نہیں، پرواہ نہیں ہے مجھے۔ نہیں، اس بات کی پرواہ کریں، یہ نہیں ہے کہ یہ تو ہم کہیں ان سے یہ قرب قیامت ہے جی، یہ تو ہونا ہی ہونا تھا، ہم کیا کریں۔ اور بھائی قیامت کی نشانیاں ہمیں اس لیے بتائے گی کم از کم ہم اس کا حصہ نہ بنیں۔ قیامت میں آنا ہی آنا ہے، یہ کام ہونا ہی ہے، یہ فحاشی بھی ہے، غریانی، یہ گانے، میوزک، یہ سب چلیں گے۔ ہمیں تو متنبع کیا گیا ہے، کم از کم ہم نے ایسا نہیں ہونا، ہم نے ایسا نہیں ہونا، ہم نے بچنا ہے ان چیزوں سے، ہمیں بچانے کے لیے ہے یہ ٹون ختم کرنے کے لیے۔ اور میرے رب رحمان کی رحمت کے باوجود بھی یہ حال ہے۔ بھائی آپ پتہ کہ اچھا جی
یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی آواز ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس ایسی آواز ہی نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ بھائی جب مجبوری تھی نا، جب مجبوری تھی، حقیقی مجبوری تھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کو پسند نہیں کیا۔ کتاب الاذان اٹھا لیجیے، کسی حدیث کی کتاب کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، جماعت کا آرڈر اوپر سے آیا، صحابہ سے مشاورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، اللہ کے نبی باجے بجا لیے جائیں، اللہ کے نبی سائرن بجا لیے جائیں، اللہ کے نبی اونچی اونچی ایسی آوازیں نکال لی جائیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کیا تھا؟ اور کیا تھا لوگوں کو بلانے کے لیے؟ ان تیز آوازوں کے لیے، اونچی اور دور تک پہنچانے والی آوازوں کا ایک ہی ذریعہ تھا، یہ سائرن اور باجے اور کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ابھی کوئی اور چیز موجود نہیں تھی۔ اور جماعت کی اہمیت دیکھی اللہ کے نبی کے ہاں نکلے، کوئی کہے تو بھائی اللہ کے نبی نے سوچا ہوگا اچھا چل کوئی نہیں، جماعت نے نماز دیا، نامی بات کے خیر ہے، دو چار ان کے پڑھ لیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے کسی کو یہاں مصلی امامت پہ کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں پہ جاؤں جو لوگ جماعت میں شامل نہیں ہو رہے، ان کے میں گھروں کو جلا دوں، اگر مجھے بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کا خطرہ نہ ہوتا تو میں جا کے ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ جماعت کی اہمیت اتنی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، مزاج میں، اس دین اسلام میں، اللہ کے آرڈر اور حکم میں، کتاب اللہ، شرع اللہ، دین اللہ، اللہ رب العالمین کے نظام اسلام میں اس قدر اہم جماعت کا عمل، لوگوں کو منادی کے لیے، بلانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، اجتماع کے لیے، اور کچھ نہیں ہے، سائرن ہے، باجے ہیں، یہ آلات ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں جن کی آواز اونچی ہے، بلند ہے، تیز ہے، آ سکتی ہے، لوگ سن سکتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی استعمال نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں اپنے رب کی رحمتوں کا۔ اور میرے رب نے رات کو دو صحابہ کو خواب دکھا، عبداللہ بن زید بن عبد ربی اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی، دونوں کے خواب میں فرشتہ آسمان سے اللہ نے بھیجا اور انہوں نے اذان کی کلمات سکھائے۔ وہ آ کر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب بتاتے ہیں، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ کے اذان کی منادی کرواتے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اللہ یہ ہے مجبوریاں کچھ نہیں حیثیت رکھتی مومن مسلمان کے سامنے، اگر وہ اللہ رب العالمین سے سچا خوف رکھنے والا ہے۔ اور بھائی جب اذان نہیں تھی تب بھی میرے نبی اذان کی آواز کا، اللہ کی طرف سے اس آرڈر کا، اللہ اکبر کی صداؤں کا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ اکبر کی صدائیں میرے رب کی طرف سے آ رہے ہیں، اور ہم پھر لوگوں کو نماز کے لیے بلائے۔ اور آج ہمارے پاس اذان کی آوازیں ہوتے ہوئے، بہترین اذانیں ہوتے ہوئے، موبائل میں موجود ہوتے ہوئے، اچھی تلاوتیں ہوتے ہوئے، نعتیں تقریریں ہوتے ہوئے، اچھے جملے کلمات ہوتے ہوئے، ہر چیز کے موبائل میں موجود ہونے کے باوجود ہماری کال آئے تو سائرن بجے، یہی باجے بجے، یہی ٹون لگے، ہمیں میسج آئے تو یہی ٹون بجے، ہمارا الارم لگا ہو، تہجد کا ہو، فجر کا ہو، کسی نماز کا ہو، کسی کام کا ہو، کوئی ریمائنڈر لگے، اللہ کی قسم تو ہمارے ٹون بجے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر ہم کس کا انتظار کر رہے تھے؟ قیامت وہی پڑی، اللہ پھر کس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ آگے ہی ہے قیامت۔ سب کچھ ہونے کے باوجود موبائل بھرے پڑے ہیں ہمارے تقریروں سے، نعتوں سے اور تلاوتوں سے اور اذانوں کی صداؤں سے، اور ہمارے موبائلوں پر یہ چلے۔ اللہ دوسری ایک اور نشانی قیامت کی، نافرمان اولاد نافرمان ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آ گئے، صحابہ بھی موجود تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا قریب بیٹھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، لمبی حدیث ہے،
اس کو حدیث جبریل کے نام سے حدیث کے طالب علم جانتے اور سمجھتے ہیں، اور علماء حدیث جبریل ہے جی۔ اس میں ایک بات جبریل علیہ السلام پوچھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی فاخبرنی عن الساعہ، اللہ کے نبی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے اب کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم جس سے پوچھ رہے ہو اس کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ۔ المسئول، سوال جسے کیا جا رہا ہے، اور جو سائل ہے، جو سوال کرنے والا ہے، دونوں ہی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کچھ نشانیوں کا پتہ ہے، چند نشانیاں ہیں، یہ جب ظہور پذیر ہو جائیں گی تو پھر قیامت آئی سو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی میں ایک بات بتائی، ان تلد الامۃ ربتہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 8۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لونڈیاں اپنے مالک جننے لگیں گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی لونڈیاں اپنے مالک جنیں گی، یہ کیا ہوا؟ لونڈیاں اپنے مالک کیسے پیدا کریں گی؟ اللہ، اولادیں اس قدر منظور ہو جائیں گی، وہ والدین کے مالک بن جائیں گے، والدین کو اپنے آرڈر پہ چلائیں گے، التجا، درخواست، اپیل، گزارش یہ نہیں چلے گا، اولادیں آرڈر کریں گی، آرڈر حکم کریں گی اپنے والدین کو، اس قدر منظور ہو جائیں گی اولادیں۔ اور آج میں اور آپ دیکھیں یہی حالات چل رہے ہیں۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ سر جی ٹنیور چلتے ہیں، کبھی کبھی والدین پاورفل ہوتے ہیں، کبھی کبھی جو ہے وہ اولادیں پاور میں آ جاتی ہیں، کبھی کبھی ساس کی طاقت ہوا کرتی تھی، کبھی جو ہے وہ نو طاقتور ہو جاتی ہے، کہ ٹنیور چل رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی ٹنیور نہیں چل رہی ہے، یہ قیامت قریب آ رہی ہے کہ جو والدین نوکر بن گئے ہیں، والدین کو آرڈر کیے جاتے ہیں، آرڈر۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجیے کتنے تعلیمی ادارے، سکول، حتیٰ کے مدرسے جو اولاد کی آرڈر پر چینج کیے جاتے ہیں۔ یہ جو بیچارے والدین بچوں کو لیے پھر رہے ہوتے اداروں میں، داخل کر لے، یہ کر لے، دوران سال والدین خود مرضی سے جا رہے ہوتے ہیں، ایک ادارے سے چھڑوا کے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں نہیں، یہ آرڈر کر رہی ہوتی ہیں اولادیں کہ ہمیں اس ادارے میں نہیں پڑھنا، ہم اس ادارے میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو والدین مجبور ہے بیچارے، ٹنیور نہیں بدل رہا، قیامت آ رہی ہے، مجبور ہے والدین، انہیں اس بچے کو وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ مجبوراً لگانا پڑے گا، نہیں تو بچہ نہیں کہے گا۔ بچے منہ سے زبان سے بات نکال دیتے ہیں، آج مجھے فلاں چیز چاہیے، کیا مجال ہے ابا کی کہ وہ اس رات سکون سے سو سکے؟ جب تک وہ مالک کا آرڈر پورا نہیں ہوگا، مالک کا جب تک اولاد کا آرڈر پورا نہیں ہوگا، اور بھائی والدین وہ بات نہیں، کوئی ٹنیور نہیں بدلے، کوئی نہیں ہوا کہ ابا نرم آنے شروع ہو گئے، پہلے بڑے سخت تھے، ایسا نہیں ہے، قیامت آ رہی ہے، اولادیں منہ دور ہو رہی ہیں، اور اس سے بڑا جو حادثہ سانحہ اور اس سے بڑا معاملہ، اس میں ہم خود ذمہ دار اور قصوروار ہیں کہ والدین کو بچوں کی تعلیم کی فکر ہے، والدین کو بچوں کی دنیا کی فکر ہے، والدین کو بچوں کی نوکریوں کی فکر ہے، والدین کو پیسہ، مال، روپیہ، مال و متاع اس کی فکر ہے، دنیا کے کرسیاں عہدے اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور بھائی والدین تو بچوں کو دین سکھانا ہی نہیں چاہتے، کون سکھائے گا بچوں کو کہ یہ والدین ہیں، ان کا احترام ہے، یہ ابا ہے، یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، یہ اماں ہے جس کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ والدہ ہے
جس سے 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یہ والد ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر پر نام لیا ہے والد کا حسن سلوک کے لیے۔ یہ والد ہے، اس کی اطاعت ہے، ذمہ داری ہے، فرض ہے تم پر۔ یہ ماں بیٹھی ہے، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماؤں کو تنگ کرنا حرام ہے لوگوں پر، بچوں پر، اولادوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر۔ کون بتائے گا؟ انگلش، میتھس، فزکس، کیمسٹری، بایو ابھی پڑھاؤ، یہ بھی وہ اخلاقیات بھی پڑھا لو بچوں کو، وہ دینیات بھی پڑھا لو بچوں کو، وہ اسلامیات بھی پڑھا لو بچوں کو، کوئی نماز روزہ بھی پڑھا لو بچوں کو، کوئی قرآن کی تعلیم بھی دے لو بچوں کو، کوئی ترجمہ و تفسیر بھی پڑھا لو ان کو، کوئی اپنے والدین کے ایٹیکیٹس آداب سکھا لو ان کو۔ نہ بنو قیامت کی نشانیاں، نہ اپنی اولادوں کو قیامت کی نشانیوں میں شمار ہونے دو۔ معصوم اور چھوٹے بچوں کو، گورے اور صاف کاغذوں کو نہ دھکیلو قیامت کی نشانیوں میں۔ سمجھاؤ انہیں، دین سمجھاؤ، اخلاق سمجھاؤ، قرآن سمجھاؤ، حدیث بتاؤ، نمازوں کا عادی بناؤ، انگلیاں پکڑ پکڑ کے مسجدوں میں لاؤ، رکشے لگا کے، ریکٹ لگا کے، کئی میل کے سفر کر کے اداروں میں، سکولوں میں، کالجز میں بھیجنے والے والدین نمازوں کے اوقات کس زمین میں دھنس جاتے ہیں، کون سا آسمان اچک لیتا ہے انہیں، کدھر جاتے ہیں وہ والدین؟ انہیں سکول اور ٹیوشن کی تو فکر تھی، نماز کی فکر نہیں کی۔ تو بھائی اگر ایسا ہی ابا بنے گا تو پھر تو نوکر ہی بنے گا، نوکر ہی بنے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور بھائی جب ایسا ابا بنے گا نا جس کو نہ بچے کی نماز کی فکر ہے، نہ بچے کے روزے کی فکر ہے، نہ بچے کی تعلیم کی فکر ہے، نہ بچے کے اخلاق کی فکر ہے، نہ بچے کی تلاوت کی فکر ہے، نہ بچے کی حدیث کی فکر ہے، نہ بچے کے اخلاق کی فکر ہے، نہ دینی معاملات کی فکر ہے، مسجد سے تعلق ہے نہیں، فکر نہیں، قرآن مجید سے تعلق ہے کہ نہیں، فکر نہیں۔ اور بھائی وہ ابا نہیں ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نوکر ہے، وہ ماں نہیں ہے جو انگلی پکڑ پکڑ کے ABC سکھا رہی تھی، وہ ماں نہیں ہے، وہ نوکرانی ہے، حقیقت ہے۔ بچہ کہے مجھے نہیں پڑھنا، میرا نہیں دل کر رہا، مجھے موبائل چاہیے، تو ہے کوئی اماں؟ یہ بیٹھی ہیں خواتین، میری بہنیں، میری مائیں، ذرا دیکھ لیجیے، ذرا سوچ لیں، ماضی کو دیکھ لیں، شب و روز کو دیکھ لیں، کسی ماں کے اندر جرت ہے؟ یا آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں خود ہوں، ہم جو والد ہیں ہمارے حق میں کسی کی جرت ہے کہ ہم کہیں بچہ پڑھ لے، ہوم ورک پورا نہیں ہے، بچہ کہے مجھے موبائل چاہیے؟ اور بھائی ماں نوکرانی بھی ہارے گی، ابا نوکر بھی ہارے گا، چلے گی سر اور افسر کی، جو بچہ ہے اسے دین سکھایا گی، اسے پتہ ہی نہیں ماں کیا ہوتی ہے، والد کیا ہوتا ہے، وہ تو سمجھتے میرے نوکر ہیں، میری خدمتیں کر رہے ہیں، جی جی کر رہے ہیں، میرے پیچھے منتیں ترلے کر رہے ہیں، بیٹا یہ وہ ہے پیارے، وہ اچھے ہو، بھائی کہو اس کو نماز کے لیے بھی کہو کہ بیٹا وہ نماز پڑھنے چلے، تمہیں نماز بتائیں، تمہیں رب کی باتیں بتائیں۔ انتظام کر لیجئے بچوں کے دین کا، بچوں کے دین کا بھی انتظام کر لیجئے، ہزاروں روپے بھر کے بچوں کو دنیا سکھا کے صرف نوکر مت بنیے ان کے، یہ تو بہت اچھا کارنامہ نہیں ہے، بتا دوں آپ کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگیٹو سینس میں لیا اس کو، نیگیٹو قیامت کی نشانی بتایا کہ انطالب علامت رب آتا، ماں اور باپ نوکر بنیں گے، بچے سر توڑ دیں گے، منہ زور ہو جائیں گے، آگے سے باتیں بنائیں گے، اور ماں اور باپ کے سامنے جو منہ میں آگے کہہ دیں گے، والدین کی ضرورت نہیں ہے ان کا انکار کر سکے۔ اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ جو میرے سامنے بیٹھے۔ کوئی کہے نا میرے بچے کو محلے والوں نے خراب کر دیا، فلاں نے خراب کر دیا، یہ جھوٹ ہے ذرا، بس اپنا پاسا بچانے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔
والد خود ذمہ دار ہے، والد سب سے پہلے، اور دوسرے نمبر پر ماں، اور کوئی ذمہ دار نہیں۔ تیسری نشانی، مال کی کثرت ہو جائے گی اور جہالت عام ہو جائے گی، علم ختم ہو جائے گا، ختم ہونا شروع ہو جائے گا، مال کی فراوانی آ جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 71-21، صحیح مسلم میں یہی حدیث 157 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، لا تقوم الساعہ، لوگوں قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، حتیٰ یہاں تک کہ یکثر المال فیکم، تم میں مال کثرت سے ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا، اتنا مال ہو جائے گا، فیفیض، گویا کہ تمہارے اوپر مال انڈیل دیا گیا، بہا دیا گیا تمہارے اوپر مال، اتنا مال ہو جائے گا دنیا میں، اور وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ، علم کم ہو جائے گا، علم ختم ہونا شروع ہو جائے گا، ناپید ہونا شروع ہو جائے گا، مال بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھ لو قیامت کی نشانی، قیامت آ رہی۔ آج مجھے ایک جگہ فجر کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، کسی علاقے میں گیا تھا، وہاں کے امام صاحب نے سورۃ قاف پوری تلاوت کر دی نماز کے اندر، اور میں سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ قرآن مجید کے تلفظ کا وہ بیڑا غرق کیا تھا کہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ ایک دو دن کی بات نہیں، سالہ سال سے چلا آ رہا تھا قرآن قصہ، ایک جگہ نہیں، ہر جگہ چلتا ہے۔ حالت علم کی یہ ہے، حالت علم کی یہ ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سورۃ قاف میں، جاءہم بالحق، کہ ان کے پاس حق کے ساتھ آئے، حق، اور وہ امام صاحب پڑھ رہے تھے حق، قاف کی جگہ کاف، حق کا مطلب تھا دین، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ اخلاق، یہ قیامت کی باتیں، یہ جمعے جماعتیں، اور حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رگڑنا، خارج کرنا۔ فلما جاءہم بالحق، جب ان کے پاس حق آ گیا، دین آ گیا، اور وہ کہہ رہے کہ نہیں، جب ان کے پاس خارش آ گئی، کسی چیز کو رگڑنا آ گیا، اور بھائی کتنا اپنی نیت کو صحیح کر لو، تو نیت ہونی چاہیے، قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی نیت صحیح کر لو گے، جب معنی ہی بدل گیا، ترجمہ ہی بدل گیا، مفہوم ہی بدل گیا، یہ میرے رب نے نازل ہی نہیں فرمایا، یہ میرے رب کی طرف سے لفظ اترا ہی نہیں تھا، یہ علم کی انتہائی بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ فلسفے، گرامر، گہرائیاں، ترجمے، بلاغتیں، فصاحتیں، علم بیان، علم معانی، یہ تقریر تحریر نہیں کہتا، صرف ریڈنگ، دیکھ کے پڑھنا، جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا بس۔ اللہ کا قسم یہ حال ہے، علم کی اس جگہ پر کھڑے ہیں ہم، اور ہم روئے پھر کہ فساد ہو گئے، فتنے آ گئے، قتل و غارت ہو گئی، چوریاں ڈکیتیاں ہو گئی، یہ وہ فلاں کا ہو گیا۔ اللہ کی قسم کیسے نہ ہو، دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، جو لکھا ہوا ہے، ترجمے تو بڑی دور کی بات ہے، اولاد پھر ابا کے افسر کیوں نہ لگے۔ ساری صورت میں ایسے بیڑا تھا، چار مثالیں آپ کو دے رہا ہوں۔ دوسری بات، جاءہم منذر، منذر، مین رال اور را، یہ لفظ میرے رب رحمان نے نازل فرمایا،
اور وہ پڑھتے تھے منذر کی جگہ منذر، اور اللہ من رحمہ ربی، کوئی کسی کی حد تک نہیں کر رہا نا قاری صاحب کا، تو قیامت کی نشانی بول رہا ہوں، ہم پڑھیں گے نا ہم بھی منذر پڑھ جائیں گے۔ اور منذر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو تھوڑی چیز دینا، جو اس کا حق بنتا ہے وہ نہیں دی، تھوڑی دے دی، حق تلفی کر دی کسی کی۔ اور رب رحمان نے کیا فرمایا؟ منذر، اللہ کے نبی آئے ہیں ڈرانے والے بن کر، اور وہ کہنا آئے ہیں حق تلفیاں کرنے والے۔ معانی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں پر ہم نے لگا دیا رقیب عتید، رقیب قوف کے ساتھ، اور قرات ہو رہی تھی رقیب۔ رقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑی ساری کیاری بنا دی جائے پودوں کے لیے، یا انگوٹھی میں جس طرح نگینا جڑا ہوا ہوتا ہے، کسی چیز کو جڑ دیا جائے، کسی چیز میں پینیٹریٹ کر گھسا دیا جائے، رقیب کی جگہ رقیب بول دیا۔ اور بھائی کتنی کچھی نیت کر لیں گے ہم، بٹی کا مولوی صاحب سختی نہ کرو، کیا کریں پھر؟ سالہ سال سے رقیب رقیب چل رہا ہے۔ الوعید، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک یوم الوعید، وعید کے ساتھ، یہ وعید کا دن ہے، ڈر اور خوف کا، اللہ کی طرف سے وعیدوں کا، اور پڑھا جا رہا ہے ذالک یوم الوعید۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ کسی کا آہستہ آہستہ چلنا۔ عربی میں مثال بڑے مشہور، مشا مشین، مشین وعید، کوئی خرامہ خرامہ چلا۔ اور بھائی قیامت کو تو ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، یہ میرے رب نے قیامت کا نام بتایا، ہوش نہیں ہوگا، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، ہوش نہیں آ رہا ہوگا، بول نہیں پا رہے ہوں گے، دیکھ نہیں سک رہے ہوں گے، نظریں جھکی ہوں گی، چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، رب کا خوف ہوگا، ڈر ہوگا، اور یہ کہہ رہے ہیں خرامہ خرامہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے بھائی ذرا ترس کھائیے، یہ کوئی سختی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، یہ حقیقی مسئلہ ہے۔ سیکھ لیجئے قرآن مجید، جو تباہی ہم مچا رہے ہیں نا تلفظات کے ساتھ، اور لفظ کچھ، معنی کچھ، اللہ کا آرڈر کچھ، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، مثبت کو منفی، منفی کو مثبت۔ درس کھائیے اپنی ذات پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بچوں پر بھی درس کھائیے، خود بھی تلاوت کا شوق رکھتے ہیں، اول تو یہ ہے ہی، اگر ہے تو بھائی اس کو صحیح کر لیجیے۔ نہیں کہیں لکھا ہوا کہ بھائی سارا قرآن ایسے لکھا تو ہوا ہے سارا قرآن پڑھو، مطلب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا آتا تو بھائی ایک لفظ پڑھ لو، مہینے میں ایک لفظ پڑھ لو، کوئی بات، ایک لفظ پڑھ لو، مہینے پڑھو صحیح۔ الحمدللہ، تمام تعریف ہے، حمد کی جگہ ہا کر دیا، الحمد کہہ دیا بربادیاں، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے کو کہتے ہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے۔ یا الرحمن، اپنی رحمتوں سے ہمیں قرآن مجید سے محبت پیدا فرما دے۔ اللہ قرآن مجید کی محبت کے انتظار، یا اللہ جو قرآن مجید کا بیڑا غرق لگتے ہیں پڑھنے میں، تلفظ میں، اللہ علم اس قدر کم ہو گیا، اپنے رحمتوں سے اللہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ اپنی سستیوں کو چھپانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں آج یہ سے سادہ پڑھا، حالانکہ نہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے، نہ حدیثوں میں اس کی گنجائش ہے، نہ سادہ پڑھنے کا کوئی مزاج قبول ہے، نہ اسلام میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ یا اللہ اپنے رحمتوں سے صحیح قرآن مجید پڑھنے کی توفیق، اللہ اپنے بچوں کو صحیح قرآن مجید پڑھانے کی توفیق دے۔ یا اللہ جس طرح دنیا کی فکر ہے، اللہ میں ABC پڑھا کرتے تھے، اب آبا کھاڑا آ گیا ہے، اب تو ABC پڑھے لوگ کہتے ہیں بے وقوف ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ماڈرن ہی نہیں ہو، ABC پڑھتا پھر کملا ہو گیا، آبا کھاڑا۔ اللہ اپنے رحمتوں سے قرآن مجید بھی ہمیں سکھا، اللہ قرآن مجید پڑھنا سکھا، اللہ اس کے تلفظ پر بھی ایسے ہی غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جس طرح دنیا کی تعلیم کے لیے ہم ہر چیز خرچ کرنے کو تیار، وقت بھی، ٹائم بھی، پیسہ بھی، فرصت بھی، صلاحیت، ہر چیز، اللہ اپنے رحمتوں سے قرآن مجید کے لیے بھی
ہر چیز وقف کرنے کی، لگا دینے کی، کھپا دینے کی اپنی رحمتوں سے ہمیں توفیق عطا فرما دے۔